الوداع الوداع ماہ رمضان چلا، کیا ہوئی ہے خطا، کیوں جدا ہو چلا۔ مسجدوں میں ہے قرآن ختم ہو رہا، ہاں ختم ہو رہا، اور جدائی کے صدمے سے دل رو رہا، یہ دل رو رہا۔ برکتِ دو جہاں ہو سکے تو نہ جا، کیا ہوئی ہے خطا، کیوں جدا ہو چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ خیرالنساء حنین، اور آپ کو ہمارے اس پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حاضرین، آج کے ہمارا جو ہم رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے داخل ہوئے، اور وقت گزرتے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا، پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم آج رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہم آخری عشرے کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے میں نے آج ایک خاص مہمان کو دعوت دی ہے ہمارے اس پروگرام میں، جو کہ تقریباً 25 سال سے پاکستان اور امریکہ میں تبلیغ کا کام کر رہی ہیں، اور یہ عالمہ ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی انہیں عالمہ سے میں بلاتی ہوں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ پلیز آپ مجھے یہ نہ کہیں، کیونکہ میں ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ابھی بھی سیکھ ہی رہی ہوں۔ آپ دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے۔ عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم ٹیچر ہیں یا کوئی بھی ہمارا پروفیشنل ہے تو ہم اپنے آپ کو پروفیشنل فوراً خطاب دے دیتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں جو اتنا ہنر رکھتے ہیں، اتنا علم رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ابھی سیکھنے کے عمل میں ہیں۔ آئیے میں آپ کا تعارف کرواتی ہوں ہمارے اس پیاری سی مہمان جو بہت ہی احسن انداز میں گفتگو کرتی ہیں، زیتون فرید صاحبہ۔ کیسی ہیں زیتون آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، موقع دیا یہاں پر آنے کا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے۔ زیتون، جیسا کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے، اور آج چونکہ ہم آخری عشرے میں داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان آخری عشرے اور شب قدر کے بارے میں جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قدر جو نازل ہوئی تو وہ شب قدر کے لیے ہی اسپیشلی نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شب قدر ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتہ ہے شب قدر کے بارے میں؟ پھر آگے آہستہ آہستہ اس کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور یہ جو شب قدر جو ہے یہ آخری عشرے میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، کوئی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ہمیں قرآن سے شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو ہے اس میں ملائکہ اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، اور اس وقت تک زمین پر رہتے ہیں جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی۔ تو یہ کمپلیٹ پوری رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے، اب آپ 1000 مہینے سوچیں کہ میکسیمم ایج کسی کی کتنی ہوگی، 100 ایئرز میکسیمم کوئی جیتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اتنی زیادہ محبت کرتے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے تھے، آخری لمحے تک، میری امت میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پچھلے جو نبی انبیاء علیہ السلام گزرے تھے تو ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، تو ان میں جو پائس لوگ ہوتے تھے، جو بزرگ نیک پرہیزگار لوگ ہوتے تھے، ان کو ظاہری بات ہے زیادہ ٹائم ملتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتنی لمبی عمریں نہیں ہوتی تھی، تو اللہ پاک نے اس طریقے سے اس کو ہمارے لیے ایک رات بیلنس کیا، ہم پر اتنا کرم کیا، اتنی مہربانی کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ زمین پر ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور کب تک سلامتی ہے؟ طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے تب تک۔ تو شب قدر کو اگر تلاش کرنا ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کریں، اور پورا سال ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں،
اور رمضان میں پھر آخری عشرے کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں. آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے جو ہے اسے گزارنا چاہیے؟ آخری عشرے کی فضیلت شب قدر ہی ہے. اور آخری عشرے کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ نجات کا عشرہ ہے. دوزخ کی آگ سے نجات اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یعنی اللہ پاک آپ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے گا، پناہ مانگنی ہے. اور آخری عشرے کی فضیلت شب قدر تو آف کورس ہے ہی، کیونکہ ایک رات ہم نے تلاش کرنی ہے تو پورا عشرہ ہمیں عبادت میں گزارنا ہے. اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کیا کرتے تھے، یعنی رات بھر جاگتے تھے، نوافل، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اس میں پوری رات گزارتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جاگنے کا حکم دیتے تھے. یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ساری دعائیں لکھی گئی ہیں، تو ہمیں کون سی ایسی اہم دعائیں ہیں جو اس خاص آخری عشرے میں ہمیں پڑھنی چاہیے؟ ویسے تو دیکھیں جو قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں ہیں آپ مانگیں، آپ اپنے اون ورڈز میں دعا مانگیں، کیونکہ دعا کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قدر کا مطلب تقدیر سے قدر سے لفظ تقدیر نکلا ہے. مینس ایوری تھنگ از ریٹن، ہر چیز لکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی کتنی عمر ہوگی، کس کو کیا ہوگا، ایوری تھنگ از دیئر. لیکن صرف 2 چیزیں ہیں جو تقدیر کو بدل سکتی ہیں، یہ حدیث ہے. ایک چیز صدقہ جو کہ شیلڈ ہے، شیلڈ کی طرح رک جاتا ہے. اگر میرے لیے کوئی پریشانی لکھی ہوئی ہے، کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی بیماری، موذی بیماری، کوئی تکالیف اگر میرے لیے لکھی ہوئی ہیں تو صدقہ جو ہے وہ شیلڈ کی طرح اس کو روک دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا پیاری بات بتائی آپ نے. شیلڈ آپ نے بہت زبردست. یا اٹس اے شیلڈ. اینڈ آلویز امیجن کہ آپ کے پاس ایک آئرن کی بہت بڑی شیلڈ ہو، آپ کسی چیز سے نہیں ڈریں گی، آپ بولیں گی گولیاں آتی رہیں، میں نے تو آگے شیلڈ رکھی ہوئی ہے. صدقہ اینڈ دعا، یہ 2 چیزیں تقدیر کو بدلتی ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اور اللہ پاک نے تقدیر لکھی ہے اور تقدیر کو بدلنے پر قادر ہیں. صرف اللہ کی ذات ہے جو تقدیر لکھی ہے اور تقدیر کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں وہ اس پر. تو شب قدر کی رات میں دعائیں آپ جو بھی مانگے، دعا اور صدقہ بہترین چیزیں ہیں. اللہ کا ذکر کریں، لیکن اسپیسیفک دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہی سوال کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں یا وہ راتیں پاؤں تو میں کیا دعا کروں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یا اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اور آپ معاف کرنے والے ہیں اور ہمیں معاف فرما دیجئے. تو پوری دعا میں فاعفو لفظ آ رہا ہے، یعنی معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنا بہت پسند کرتے ہیں. یہ دعا خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تراویح وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں آخری عشرے میں تو وہاں وتر کے بعد یہ دعا بہت کثرت سے پڑھائی جاتی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی بہت بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو کری زیتون. یہاں پہ ایک تھوڑا سا وقت ہوا ہے بریک کا، پھر انشاءاللہ ہم بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ بہت ہی جلد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام رحمت رمضان، اور آج ہم گفتگو بہت ہی اہم موضوع پہ کر رہے ہیں. جی جناب، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آخری عشرے پہ، اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری خاص مہمان موجود ہے زیتون فرید، جن سے ہم آخرت کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی زیتون، بتائیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے شروع ہوتے ہی ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، یا وہ کیا ایسے جو اعمال ہیں وہ کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کو کرنا چاہیے. کیا ایسی چیزیں ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہوتا تھا تو اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف پورے 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی مطلب جتنی بھی زندگی رہی ہے جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے تب سے لے کے آخری تک ان کا یہ روٹین رہا ہے ایوری رمضان میں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اعتکاف کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اعتکاف جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اسے کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے فرض جو سب نے کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، آپ نے سب مسلمانوں نے کرنا ہے. فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ جب اگر ایک بندہ کر لے یا 2 لوگ کر لیں محلے کے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اچھی بات بتائی آپ نے. یہ فرض کفایہ، ہاں میں نے اس کو سوچا کہ تھوڑا سا میں بتا دوں. اور فرض کے ورڈ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اٹس اے کمپلسری، یس جو ہے، اور یس یہ آپ نے بہت اچھی جی ڈیفینیشن بتائی. جی فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ مینس جیسے کافی ہے، کافی ہے سے کفایہ نکلا ہے کہ اگر فیو پیپل نے کر لیا، 2 لوگوں نے کر لیا محلے میں، اٹ ڈپینڈس کہ کتنے لوگ ادھر رہ رہے ہیں مسلمان، تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. اب اعتکاف آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں لوگ آخری کے 10 دن پلان کر کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن میں سب لوگوں کے بارے میں تو نہیں کہوں گی، لیکن میں وٹنس ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پھر باہر نکل کے چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں مسجد سے، اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ویدر، اور اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اندر ہی ہوں. دنیا کی کوئی بھی بات جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو الاؤڈ نہیں ہے سوائے دین کی بات کے. ہاں اگر مسجد کے اندر حلقہ ہو رہا ہے ذکر کا تو آپ اس حلقے میں شامل ہو جائیں، آپ قرآن پاک پڑھیں. ایون آپ کا سونا بھی عبادت ہے. آپ ریسٹ روم بریک لے سکتے ہیں، بٹ ناٹ دنیاوی ٹاکنگ نا. جی جی. تو یہ ایک مجھے چھوٹا سا میسیج دینا تھا کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بہنیں جو گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں وہ بھی، اور جو مرد مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف. جی ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل دعا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. تو اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں بس اسی کو پکڑ لیں اور وہی کیے چلے جائیں، بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. آمین. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ زیتون ہمیں اس پروگرام میں ہمارے جوائن کرنے کے لیے. ابھی پروگرام کا وقت اختتام پر ہے، تو اسی لیے میں چاہوں گی کہ زیتون جو ہے وہ مختصر سی دعا اب کر دیں، تو اس کے بعد ہم پروگرام کو اختتام کی جانب لے چلتے ہیں. دعا کرنے سے پہلے میں 2-3 اشعار پڑھتی ہوں اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. سنتا ہے خدا ہر دل کی صدا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو، محتاج نہ رہے دامن پھیلا، محتاج نہ رہے دامن پھیلا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو. اول بھی وہی آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی، جب کوئی نہیں ہے اس کے سوا، جب کوئی نہیں ہے اس کے سوا، مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو سنتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں. آئیے دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، غفار ہیں، کریم ہیں، ستار ہیں. ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیجیے. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیجیے. ہم پر رحم فرما دیجیے، ہم پر کرم فرما دیجیے. یا اللہ آپ ستار ہیں، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے. یا اللہ آج اگر ہمارے عیب، ہمارے گناہ ہمارے ماتھے پر لکھ دیے جائیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہیں گے. یا اللہ آپ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے. یا اللہ یہاں پر جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے، جو بھی آپ کا ذکر ہوا، جو کچھ بھی، یا اللہ اتنی مبارک عشرہ شروع ہو گیا ہے، اتنی مبارک راتیں ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یا اللہ تمام ناظرین اور ہم سب حاضرین جتنے بھی یہاں جمع ہیں، ہم سب پر آپ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دیجیے. ہم سب کے روزوں کو قبول فرما دیجیے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دیجیے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرما دیجیے. ہم سے ایسے کام کروائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ایسے کاموں سے بچا لیں جس سے ناراض ہوتے ہیں. یا اللہ جو کچھ بھی کریں آپ کی رضا کے لیے کریں، نہ اس میں ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یا اللہ ہماری زبانوں پر آپ اپنا ذکر جاری فرما دیں. یا اللہ ہمارے دلوں میں آپ اپنا نور عطا فرما دیں. یا اللہ ہماری اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرما دیں. یا اللہ ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں خیر و عافیت عطا فرما دیجیے. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لیں، دشمنوں کی دشمنی سے بچا لیں. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. یا اللہ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ بہت لوگ بہت بیمار ہیں، آپ شافی الامراض ہیں. اللہم یا شافی الامراض، تمام بیماروں کو مکمل صحت اور تندرستی عطا فرما دیجیے، شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے. اللہم یا خیر الرازقین، یا اللہ آپ رزاق ہیں، پروردگار ہم سب کے گھروں میں رزق میں روزی میں فراوانی عطا فرما دیں. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائیں، حرام سے بچا لیں. اللہم یا مسبب الاسباب، غیب سے ہمارے لیے ذریعے وسیلے بنا دیجیے. یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، یا اللہ تو خیر پر خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو. مرنے کے بعد جب ہماری آپ سے ملاقات ہو تو آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ مرتے وقت زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جو بھی لوگ اس پروگرام کو کرتے ہیں، جس طریقے سے اس میں حصہ ڈالتے ہیں، یا اللہ یہ آپ کی ذکر ہے، یا اللہ یہ آپ کا کلام ہے، پروردگار اس کو قبول فرما لیں اور ان سب کی زندگیوں میں اور ہم سب کی زندگیوں میں برکت رحمتیں نازل فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم واتوب علیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا ستار یا رب العالمین. یا اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.